بعض وضو کا وہم ہو جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے وضو نہیں ہو رہا ان کا، وضو کھانے میں بیٹھے رہتے ہیں، پولیس کو بلوانا پڑتا ہے، بھائی اس کو لے آؤ یہاں سے اٹھا کے، وضو نہیں پورا ہو۔ بعض کو یہ وہم ہو جاتا ہے، دیکھو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، سارا دن بیٹھ کے وضو کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، وضو کا حکم دیا تاکہ پاک صاف رہو۔ اب کسی کو وضو ہی کا بخار ہو جائے، اس کا وضو نہیں پورا ہوگا تو کہاں قوم کی خدمت کرے گا، اونچے اونچے کام کیسے کرے گا؟ جاؤ 2 منٹ میں وضو کر کے آ جاؤ، اس کا وضو نہیں ہو رہا، بیٹھا ہوا نلکے کے نیچے کھول کے، کئی لوگ آپ کو نظر آئے، پھر وضو ہونے کے بعد ان کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا تو نہیں نکل گئی، پیشاب کا قطرہ تو نہیں آ گیا، یہ ایک بیماری۔ 50% نوجوان اس میں مبتلا اس شک میں، وضو کرتے ہیں کچھ محسوس ہوا ہے، وضو سے پہلے کچھ محسوس نہیں ہوتا، صبح سے لے کے ظہر کی نماز کے وقت تک کسی قسم کا کوئی بھی چیز محسوس، بولو بھائی، نہیں، وضو کیا اور محسوس ہونا شروع ہو گیا، کچھ نکل رہا ہے، ہوا نکلی ہے، کچھ نکل آئے گا، نماز میں پڑھی جا رہی، کچھ نکل آئے گا، نماز کے بعد جا کے شلواریں چیک کرتے ہیں اور وہ پھر کچھ محسوس کوئی طریقے سے نظر آ گئی کہ وہ وضو کرتے ہوئے بھی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، بعض استنجا کرتے ہوئے شلوار گیلی ہو جاتی ہے، اب پھر سے وضو، پھر سے نماز، بعض تو پھر بیزار ہو کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وہمی ہے، وہمی ہے، میرا دماغ چاٹ کے رکھا ہے اس نے، میں نے اسے فتویٰ دیا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹتا کچھ بھی ہو جائے، کتنا بیزار آ گیا ہے اس سے۔ میں نے کہا قیامت کے دن میرا گریبان پکڑنا، اگر کسی نے کہہ دیا نا تمہارا وضو اس دن ٹوٹا تھا، میں نے کہہ دوں گا یا اللہ اس کا نہیں ٹوٹتا تھا، مجھے پتا تھا۔ کہیں دور گٹر کا پانی نظر آ جائے تو کافی دور سے گزرتے، چھوٹ نہ پڑ جائے گا۔ اگر ایسے انسان زندگی گزارے گا تو 2 دنوں میں پاگل ہو جائے گا، اور نام اس کو پاگل کرنے کو تقویٰ کا دیا جاتا ہے۔ حضرت اتنے متقی کے پاگل ہو گئے، متقی پاگل تھوڑی ہوتے ہیں بھائی، متقی تو بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام سے زیادہ تقویٰ کس میں تھا؟ تمام انبیاء بڑے ذہین، سمجھدار، بیدار مغز ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وضو کے بعد شک ہوا کہ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے نہیں تو وہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یقین کی علامت قسم اٹھا کے کہہ سکے، خدا کی قسم اٹھا کے کہ ہوا خارج ہوئی ہے، یہ پیشاب کا خطرہ نکلا ہے، جب خدا کی قسم اٹھا کے کہہ دے گا اتنا یقین ہے، پھر وضو ٹوٹے گا، اس سے پہلے نہیں ٹوٹے گا، چاہے کیسے ہی شکوک آئے دل میں۔ بعض وہمیوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، اتنا یقین ہے، اس میں غور و فکر کریں۔ ایسے وہمیوں کو میں کہتا ہوں جب یہ شک ہو جائے نا کہ میں قسم اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا سکتا تو یہ بھی اس کی علامت ہے یقین نہیں ہے۔ قسم اٹھا سکنے کبھی اطمینان نہیں ہے تو اس کا مطلب ابھی یقین نہیں۔ پھر یہ وہم کہ ٹھیک ہے میں قسم نہیں اٹھا سکتا، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے نکل گئی، تو یاد رکھو کہ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹا تو بالفرض اگر ہوا نکل بھی گئی اور آپ کو پتا نہیں چلا، آپ کو یقین نہیں ہے، تو شریعت شریعت کہتی ہے کہ کتنی ہی مرتبہ ایسی ہوا نکل جائے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اور اللہ آپ کی نماز کو قبول، بولو بھائی، کر دے۔ جب اللہ کر رہا ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ دیکھو فقہاء نے ایک بڑا بہترین مسئلہ بیان کیا، میں آپ کو بتاؤں، اس سے وہم کا علاج ہوگا، اس سے وہم کا علاج۔ ایک آدمی پہ غسل فرض تھا، وہ 4 بالٹیاں پانی بہا کے نہایا ہے، دھو دھا کے نیٹ کلین شیمپو سے ڈیٹول سے نہایا ہوا، اتنا صاف ستھرا۔ دوسرے کو احتلام ہوا، اس پہ غسل فرض ہے لیکن اس کے پاس پانی نہیں ہے نہانے کے لیے، پانی نہیں، پانی ختم ہو چکا ہے، اس کے جسم پہ نجاست لگی ہوئی ہے، دھونے کے لیے پانی نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے تیمموا صعیدا طیبا، کیا کرو؟ تیمم کرو، 2 ضرب، ایک دفعہ ہاتھ زمین پہ مارا غسل کی نیت سے، زمین پہ مار کے اپنے چہرے پہ پھیر لیا ایک دفعہ، دوبارہ ہاتھ زمین پہ مارا، بایاں ہاتھ یہ والے بازو پہ اور دایاں ہاتھ یہ والے بازو پہ۔ بعض لوگ یہ طریقہ بتاتے ہیں یوں کر کے، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، ایسے پھیر لیا، ہو گیا بس۔ شریعت اب کیا کہتی ہے؟ آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا آپ کا؟
दोनों तहारत में बराबर हैं। समझ आ रही है बात? जिसने पानी से गुस्ल किया और जिसने तयम्मुम किया, दोनों तहारत में बराबर। यही वजह है कि जिसने गुस्ल का तयम्मुम किया है और एक वो शख्स है जिसने पानी से वुजू किया है, पहले से पाक था, अब पानी से वुजू किया उसने, तो फुक़हा ने लिखा है कि तयम्मुम करने वाला इमामत का ज्यादा हकदार है बनिस्बत वुजू करने वाले के। वजह उसकी है कि इसने गुस्ल का तयम्मुम किया है और उसने पानी से वुजू किया है। नहाने वाला आदमी ज्यादा साफ सुथरा है शरीयत की नजर में बनिस्बत वुजू करने वाले आदमी के, और इमाम ज्यादा साफ सुथरा होना चाहिए बनिस्बत नमाजियों के। यह भी एक वजह तरजीह है। नहीं आई मेरा ख्याल बस। वहमी क्या कह रहा है? वहमी कहेगा भाई मेरे तो पांव पे नजासत लगी हुई है और मैं तो पानी से नहाया नहीं, सिर्फ मिट्टी से यूं किया मैंने, मैं कैसे नमाज पढ़ाऊं लोगों की? और जो गुस्ल करके आया वो कहेगा भी तू मेरा इमाम नहीं हो, कि गंदा हो रहा है, सड़ रहा है तू। लेकिन अगर वो शरीयत की तालीमात से आशना होगा, अल्लाह रसूल के हुक्म पे सर झुकाना जानता होगा, तो उसे पता है कि भाई अब शरीयत ये कह रही है कि जिसके पास पानी नहीं है उसने अगर तयम्मुम की नीयत से गुस्ल किया तो गोया ये डेटॉल से नहा गया है, ये ऐसा साफ सुथरा है, ये नहाने वाला और मैं वुजू करने वाला। नहाने वाला इमामत के ज्यादा हकदार है बनिस्बत वुजू करके आने वाले। समझ में आ रही है भाई बात? तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तुम्हारा वुजू नहीं टूटा, शक और वहम से नहीं टूटता, जब तक खुदा की कसम उठा के ना कह सको कि हवा खारिज हुई है या पेशाब का खतरा निकला है, खुदा की कसम उठा के ना कह सको, तो जब तक ऐसा ना हो उस वक्त तक अल्लाह उसके रसूल कहते हैं कि वुजू है तुम्हारा और मैं नमाज कबूल कर लूंगा। एक बात ये। दूसरी बात ये, आपने वुजू किया, जोहर में वुजू किया था, असर का वक्त आ गया, आपको वुजू करना याद है, वुजू का टूटना याद नहीं है। अब आप शक में हैं कि पता नहीं मेरा वुजू अब तक बाकी है भी या नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप गौर और फिक्र में तजस्सुस में है कि अब तक पता नहीं मेरा वुजू बाकी है या नहीं है। थोड़ी देर दिमाग पर दबाव डाला, आपको टूटना याद नहीं आया, तो शरीयत कहती है कि वुजू आपका बाकी, बोलो भाई, बाकी है वुजू आपका, बस आपको चूंकि टूटना याद नहीं है तो बस है। वहमी कहेगा नहीं है। अल्लाह रसूल कह रहे हैं, और जिसको अल्लाह रसूल की आयात पर अहकाम पर यकीन होगा वो खुशू से नमाज पढ़े। जिसको यकीन नहीं वो सारी नमाज नहीं सोच रहे पता नहीं है भी कि नहीं, पता नहीं है भी कि नहीं।